نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء اور میرے پیارے وطن کے باشندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب ایک ایسی تاریخی دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے ہندوستان کی قسمت بدل دی۔ یہ دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں، بے شمار آنسوؤں اور عظیم جد و جہد کی یادگار ہے۔ یہی وہ دن ہے جب ہمارا پیارا وطن ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا اور آزادی کی نئی صبح طلوع ہوئی۔ 15 اگست صرف جشن منانے کا دن نہیں بلکہ اپنے دلوں میں یہ عہد تازہ کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، امن، بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو۔ جب انسان کے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں ہوں، جب اس کی زبان پر پہرے ہوں، جب اس کی محنت کا پھل کوئی اور لے جائے، تب آزادی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہندوستان نے تقریباً 200 برس تک غلامی برداشت کی۔ اس دوران لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہزاروں خاندان اجڑ گئے، بے شمار لوگوں نے جیلیں کاٹیں، لیکن آزادی کا چراغ بجھنے نہ دیا۔ یہ آزادی کسی ایک فرد یا ایک قوم کی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ ہر مذہب، ہر زبان، ہر علاقے کے لوگوں نے مل کر اس خواب کو حقیقت بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا کہ وطن سے محبت انسان کی فطری صفت ہے۔ اپنے ملک کی ترقی، اس کے امن اور اس کی عزت کے لیے محنت کرنا ایک عظیم اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آج جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم قانون کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہم تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقیناً ہم حقیقی معنوں میں آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، کسی بھی ملک کا مستقبل اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان تعلیم یافتہ، با کردار، محنتی اور دیانتدار ہوں تو کوئی طاقت اس ملک کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرت کے بجائے محبت، تقسیم کے بجائے اتحاد اور اختلاف کے بجائے بھائی چارے کو فروغ دیں۔ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی گوناگوں تہذیب، مختلف زبانیں، مختلف مذاہب اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ آج ہم ان تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس وطن کے لیے قربان کر دی۔ ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے، امن قائم رکھنے، علم حاصل کرنے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، آئیے تاریخ کے اس اوراق کو پلٹتے ہیں جن میں آزادی کی جد و جہد کا ہر صفحہ قربانی، صبر اور بہادری کی روشن مثال ہے۔ ہندوستان پر تقریباً 200 سال تک برطانوی حکومت قائم رہی۔ ابتدا میں انگریز تجارت کے بہانے آئے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی سیاسی طاقت بڑھائی اور پورے ملک پر قبضہ جما لیا۔ اس دور میں عوام پر بھاری ٹیکس عائد کیے گئے، کسانوں کا استحصال ہوا، صنعتیں تباہ ہوئیں اور لوگوں کی بنیادی حقوق سلب ہوتے گئے۔ لیکن یہ سرزمین کبھی بھی ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہی۔ وقتاً فوقتاً آزادی کی چنگاری بھڑکتی رہی، یہاں تک کہ 1857 عیسوی میں ایک ایسی عظیم تحریک اٹھی جسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جد و جہد میں بے شمار بہادر سپاہیوں، علماء، رہنماؤں اور عام شہریوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا علم بلند رکھا۔ اگرچہ اس تحریک کو کامیابی نہ مل سکی
لیکن اس نے آزادی کی ایسی شمع روشن کر دی جو پھر کبھی بجھ نہ سکی۔ میرے عزیز دوستو، آزادی کسی ایک دن یا ایک سال کی محنت کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کئی نسلوں کی قربانیاں تھیں۔ ہزاروں لوگ جیلوں میں ڈالے گئے، بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں، اور بے شمار خاندانوں نے اپنے پیاروں کو وطن کی خاطر کھو دیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مختلف مذاہب، مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں کے لوگوں نے مل کر حصہ لیا۔ یہی اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت تھا۔ جب قومیں متحد ہوتی ہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکتی۔ اس موقع پر ہمیں ان تمام عظیم شخصیات کو احترام سے یاد کرنا چاہیے جنہوں نے آزادی کی اس جد و جہد میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی قربانیاں ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آج آزادی ہمیں وراثت میں ملی ہے، لیکن اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں، بلکہ کردار، ایمانداری، تعلیم، محنت اور قومی اتحاد کی حفاظت بھی آزادی ہی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض بھول جائیں، قانون کی پاسداری نہ کریں، تعلیم سے دور رہیں یا نفرت کو فروغ دیں تو ہم آزادی کی اصل روح کو کمزور کرتے ہیں۔ آئیے آج اس یوم آزادی پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت، اس کے امن، اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ امن، محبت، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا شہری بنائے جو اپنے کردار سے ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حاضرین، جب بھی ہندوستان کی آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل احترام سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ اس آزادی کے پیچھے صرف جنگیں ہی نہیں بلکہ بے شمار قربانیاں، صبر، استقامت اور اتحاد کی ایک طویل داستان بھی موجود ہے۔ آزادی کی تحریک میں ہر طبقے کے لوگوں نے حصہ لیا۔ کسان، مزدور، طلباء، علماء، اساتذہ، خواتین اور نوجوان، سب نے اپنے اپنے انداز میں وطن کی خدمت کی۔ کسی نے قلم سے جد و جہد کی، کسی نے زبان سے، کسی نے میدان عمل میں اور کسی نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ خاص طور پر بر صغیر کے بہت سے علماء نے عوام میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، انصاف کا ساتھ دینے اور اپنے وطن کی عزت و وقار کی حفاظت کا درس دیا۔ بہت سے علماء نے جیلیں کاٹیں، سختیاں برداشت کیں، لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی قوم صرف طاقت سے نہیں بلکہ اتحاد، تعلیم، کردار اور قربانی سے ترقی کرتی ہے۔ اگر قوم کے افراد ایک دوسرے سے محبت کریں، اختلاف کے باوجود احترام قائم رکھیں اور ملک کی ترقی کو اپنی ذاتی خواہشات پر مقدم رکھیں تو وہ قوم ہمیشہ آگے بڑھتی ہے۔ آج ہمارا ملک ترقی کے نئے راستوں پر گامزن ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، طب، صنعت اور کھیل کے میدان میں ہندوستان نے دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے، لیکن یہ ترقی اسی وقت مزید مضبوط ہوگی جب ہم اپنے اندر بھی اچھی اخلاقی صفات پیدا کریں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آپ ہی اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آپ کی محنت، آپ کی تعلیم، آپ کا کردار اور آپ کی ایمانداری ہی کل کے ہندوستان کی تصویر بنائیں گے۔ اگر آپ سچائی، محنت، نظم و ضبط اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں تو یقین جانیے کہ ہمارا وطن مزید ترقی کرے گا۔ آئیے آج اس یوم آزادی پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم مذہب، زبان، ذات اور علاقے کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کا احترام کریں گے، نفرت نہیں بلکہ محبت کو فروغ دیں گے، قانون کی پابندی کریں گے، ماحول کی حفاظت کریں گے اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں انہی جذبات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں
کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ امن، خوشحالی، بھائی چارے اور ترقی سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں ایسا باکردار شہری بنائے جو اپنے عمل سے ہندوستان کی عزت میں اضافہ کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خون شہید سے چراغاں ہے یہ وطن اپنا، خون شہید سے چراغاں ہے یہ وطن اپنا، یہ خاک معمولی نہیں یہ داستان وفا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے نوجوانوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے کہ اگر آج ہمارا وطن آزاد نہ ہوتا تو کیا ہم اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتے؟ کیا ہم اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکتے؟ کیا ہم اپنے قومی پرچم کو فخر سے لہرا سکتے؟ شاید نہیں۔ اسی لیے 15 اگست صرف ایک قومی تہوار نہیں بلکہ ان لاکھوں بے نام انسانوں کی قربانیوں کی یاد ہے جنہوں نے اپنے آج کو قربان کیا تاکہ ہمارا کل روشن ہو سکے۔ میرے دوستو، تاریخ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی سطریں نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ ان لوگوں کی سانسوں سے بنتی ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آزادی کا ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کھویا، کتنی بہوؤں نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا، کتنے بچوں نے اپنے والدین کی جدائی برداشت کی، اور کتنے خاندان ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ یہ قربانیاں کسی ایک مذہب، ایک زبان یا ایک علاقے کی نہیں تھی۔ اس سرزمین کے ہر طبقے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کی کوشش کی۔ یہی اتحاد ہندوستان کی اصل طاقت بنا۔ میرے عزیز حاضرین، آج ہم آزاد ہیں، لیکن خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا ہم اپنے شہداء کے خوابوں والا ہندوستان بنا رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم رشوت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم قانون کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وطن کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں صرف آزادی کا جشن منانے کے بجائے آزادی کی ذمہ داری بھی محسوس کرنی چاہیے۔ نوجوانوں، ملک کی تقدیر بندوقوں سے نہیں بلکہ کتابوں سے بدلتی ہے۔ ایک قلم، ایک اچھا کردار، ایک ایماندار انسان اور ایک بااخلاق نوجوان اپنے وطن کے لیے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جتنا سرحد پر کھڑا ایک بہادر سپاہی۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجیے، علم حاصل کیجیے، والدین کا احترام کیجیے، اساتذہ سے سیکھیے اور اپنے کردار کو اتنا بلند بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں، یہ ہے ایک سچا ہندوستانی۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، امن، بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ محبت، اتحاد اور خدمت ہی ایک مضبوط ہندوستان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ امن، ترقی، خوشحالی اور اتحاد کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطن کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بن گئی، وطن کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بن گئی، جو اس پہ مٹ گئے وہی زندہ جاوید ہو گئے۔ میرے معزز اساتذہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میرے پیارے نوجوانوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو اپنی آزادی اور اپنی جان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ کیا چنے گا؟ شاید بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کو ترجیح دیں، لیکن ہماری تاریخ ایسے عظیم انسانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر آزادی کے خواب سے دستبردار نہ ہوئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قومیں صرف زمین کے ٹکڑے سے نہیں بنتی بلکہ قربانی، کردار، ایمانداری، اتحاد اور مقصد سے بنتی ہیں۔ میرے دوستو، آزادی صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے ضمیر کی آزادی بھی ہے۔ جب ایک طالب علم ایمانداری سے امتحان دیتا ہے، جب ایک تاجر دیانت داری سے کاروبار کرتا ہے، جب ایک استاد
اخلاص سے تعلیم دیتا ہے، جب ایک ڈاکٹر انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور جب ایک نوجوان اپنے وطن کے لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی حقیقی آزادی کی حفاظت ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ملک کے لیے صرف فوجی ہی خدمت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دیتا ہے، وہ اپنے وطن کی تعمیر میں حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ علم، ٹیکنالوجی، تحقیق اور نئی سوچ ہی قوموں کو آگے لے جا رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنے وطن کو ترقی یافتہ دیکھنا ہے تو ہمیں صرف شکایتیں نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پر صرف وقت ضائع کریں گے یا علم حاصل کر کے اپنے ملک کے لیے مفید انسان بنیں گے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نفرت پھیلائیں گے یا محبت، ہم تقسیم کریں گے یا اتحاد پیدا کریں گے، ہم صرف تنقید کریں گے یا خود بھی اچھا کردار پیش کریں گے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، ایک مضبوط قوم کی بنیاد مضبوط کردار پر ہوتی ہے۔ اگر کردار کمزور ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آئیے اس یوم آزادی پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، اساتذہ کا احترام کریں گے، قانون کی پابندی کریں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، سچ بولیں گے، محنت کریں گے اور اپنے وطن کو ترقی یافتہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو ہمیشہ امن، محبت، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا شہری بنائے جو اپنے عمل سے ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو وطن پہ مٹ گئے وہ کبھی مرا نہیں کرتے، جو وطن پہ مٹ گئے وہ کبھی مرا نہیں کرتے، شہید زندہ رہتے ہیں، تاریخ بھلا نہیں کرتی۔ میرے قابل احترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے نوجوانوں، آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتیں تو کیا ہم آج اس آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، نہ ہمارا قومی پرچم آزاد فضاؤں میں لہرا رہا ہوتا، نہ ہم اپنے قومی تہوار اس شان سے منا رہے ہوتے، اور نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آزادی کی یہ خوبصورت داستان سنا رہے ہوتے۔ میرے دوستو، آزادی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو۔ غلامی انسان سے صرف اس کی زمین ہی نہیں چھینتی بلکہ اس کا وقار، اس کی آواز اور اس کا مستقبل بھی چھین لیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلامی میں زندہ رہنے کے بجائے آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ انہوں نے مشکلات برداشت کیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اپنے گھروں سے دور رہے، اپنے خاندانوں سے جدا ہوئے، مگر آزادی کے خواب سے کبھی دستبردار نہ ہوئے۔ میرے عزیز حاضرین، جب ہم آزادی کے مجاہدین کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف چند مشہور نام ہی نہیں بلکہ ان ہزاروں گمنام لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جن کے نام شاید تاریخ کی کتابوں میں درج نہ ہوں، لیکن جن کی قربانیاں اس مٹی کے ذرے ذرے میں محفوظ ہیں۔ کتنے ہی کسانوں نے اپنی فصلیں چھوڑ دیں، کتنے ہی مزدوروں نے اپنی روزی قربان کر دی، کتنے ہی طلباء نے اپنی تعلیم چھوڑ کر آزادی کی تحریک کا حصہ بننا قبول کیا، اور کتنے ہی ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو وطن کے نام کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اگر ہم واقعی اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف تقریریں کافی نہیں، ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو جگہ دینی ہوگی، ہمیں نفرت کے بجائے محبت کو اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اساتذہ، والدین اور بزرگوں کی عزت کرنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایسا کردار بنانا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ نوجوان اپنے وطن کا سچا سپاہی ہے۔ یاد رکھیے، ملک صرف حکومت سے نہیں بنتا، ملک صرف فوج سے نہیں بنتا، ملک اس وقت بنتا ہے
جب اس کے شہری اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم ایمانداری سے پڑھتا ہے، اگر ایک استاد اخلاص سے پڑھاتا ہے، اگر ایک تاجر دیانتداری سے کاروبار کرتا ہے، اگر ایک مزدور محنت سے کام کرتا ہے، تو یقین جانیے یہی لوگ ہندوستان کی اصل طاقت ہیں۔ آخر میں آئیے ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت، اس کی سالمیت، اس کے اتحاد اور اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ہمیشہ امن، بھائی چارے، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کی قدر کرنے والا باکردار انسان بنائے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ وطن ہم سے وفا مانگ رہا ہے ہر گھڑی، یہ وطن ہم سے وفا مانگ رہا ہے ہر گھڑی، ہم اگر جاگ اٹھیں تو بدل جائے تقدیر بھی۔ میرے محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، عزیز بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے نوجوانوں، آج میں اپنی بات ایک سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آزادی صرف ایک دن منانے کا نام ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو، آزادی صرف 15 اگست کو پرچم لہرانے، قومی ترانہ پڑھنے یا مبارکباد دینے کا نام نہیں۔ آزادی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر نسل کو اگلی نسل تک محفوظ پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں آزاد ملک دیا، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آزادی کو اپنے کردار، اپنی محنت اور اپنی دیانتداری سے مضبوط کریں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک طالب علم نقل کرے، اگر ایک افسر رشوت لے، اگر ایک تاجر دھوکہ دے، اگر ایک شہری قانون توڑے، تو نقصان صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، پورے ملک کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مضبوط ہندوستان کی بنیاد صرف بڑی عمارتوں پر نہیں بلکہ اچھے انسانوں پر قائم ہوتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اس ملک کی امید ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں صرف موبائل فون نہیں بلکہ ہندوستان کا مستقبل بھی ہے۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سیکھیں گے، تحقیق کریں گے، محنت کریں گے اور اپنے کردار کو بلند رکھیں گے تو آنے والا ہندوستان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنا وقت صرف فضول بحثوں، نفرت اور بے مقصد کاموں میں ضائع کریں گے تو ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ میرے عزیز حاضرین، آج دنیا ان قوموں کا احترام کرتی ہے جو علم میں آگے ہوں، اخلاق میں بلند ہوں اور محنت میں بے مثال ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے محبت کریں گے۔ ہم اپنے شہر کو صاف رکھیں گے، ہم درخت لگائیں گے، ہم کمزوروں کی مدد کریں گے، ہم قانون کا احترام کریں گے، ہم اختلاف کو دشمنی نہیں بنائیں گے اور ہم ہمیشہ اپنے وطن کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی 15 اگست آئے تو صرف جشن نہ منائیے بلکہ ایک لمحے کے لیے ان شہداء کو ضرور یاد کیجیے جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، اتحاد، امن اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو ہمیشہ امن، ترقی، بھائی چارے اور خوشحالی عطا فرمائے اور ہمیں ایسا باکردار شہری بنائے جس پر ہمارا ملک